السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا حروف ندا ہے، زال نرمی سے پڑھا جا رہا ہے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کڑی زبر حروف مدہ کے قائم مقام مدہ ہوتی ہے، تو یہاں پہ الف مدہ کے قائم مقام مدہ ہے، کھڑی زبر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ زبر زیر پیش جلدی سے پڑھیں گے، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا جزم ہو تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ادغام شمسی ہو رہا ہے، لام ال جو ہے اس کا ادغام ہو گیا ہے، لام ال نہیں پڑھا جا رہا، تو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے لا تأکلوا الربا، یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے، مد منفصل جائز حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور کھڑی زبر ایک الف کے برابر حروف مدہ بھی کریں گے، عین وسط الحلق سے ادا کریں گے، زبر زیر پیش کو جلدی سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں پہ وقف بالابدال ہو رہا ہے، یہاں پہ جو تائے مدورہ ہے نا اس کو ہائے ساکنہ میں بدلیں گے، اس کو بولتے ہیں، یہ جو دو زبر والی تا ہے تائے تنیس کی تائے مدورہ، تو اس کو ہائے ساکنہ کے ساتھ بدلا۔ اب پہلے کیا تھا؟ تا دو زبر تن دو نقطے تھے، جب وقف کریں گے تو ایسے پڑھا جائے گا اضعافا مضاعفہ، آ کی ساؤنڈ رہے گی۔ باقی شاد والا لفظ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، قاف موٹا پڑھا جائے گا، اور لفظ اللہ کلام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو لفظ اللہ کلام موٹا پڑھا جائے گا، واتقوا اللہ ایسے، لعلکم یہاں پہ میم کی آواز کو پڑھا جا رہا ہے، اظہار شفی ہو رہا ہے، تفلحون یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہا ہے، کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، اور اس کی مقدار جو ہے طول توسط کسر لیکن طول اولا ہے، اور اگر اس کو وقف کی صورت میں دیکھیں تو پیش پہ وقف بالاسکان بھی ہوتا ہے، وقف بالاشمام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور زیر پہ وقف بالروم ہوتا ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، شاد والا لفظ ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ بلا میں ال کا ادغام ہو رہا ہے، ادغام شمسی ہو رہا ہے، اور اس کا مجموعہ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں، تس دس رازہ سا شت شت زت زالانہ۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ لام ال جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا، نون مشدد کا یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، را کے اوپر فتح ہے، را موٹا پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ یائے مدہ بھی دیکھیے، اگر یہ الف مدہ جو بنا ہوا ہے نا یہ نہیں ہوتا اور حمزہ دوسرے کلمے میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یائے مدہ ہوتا، لیکن یہاں پہ یائے مدہ نہیں ہے، یہاں پہ ہو رہی ہے بڑی مد، مد منفصل جائز، اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد منفصل جائز مطلب حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہ دیکھیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ سبب مدہ یائے مدہ ہے، دیکھیے، اور یہ دیکھیے سوری حروف مدہ کیا ہے؟ یائے مدہ۔ اب اس کے بعد جو سبب آ رہا ہے نا حمزہ وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ مد منفصل جائز ہوگی۔ اب شد والا لفظ دو دفعہ پڑھا جا رہا ہے، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، یہ سارے لفظ باریک ہیں، کش والا کاف بھی باریک پڑھا جاتا ہے، کھڑی زبر ایک الف مدہ کے قائم مقام مدہ ہے، اور یہاں پہ وقف بالروم ہو رہا ہے، زیر پہ وقف بالروم ہوتا ہے، اور یہاں پہ کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، للکافرین، تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے. تو موٹا حروف ہے، موٹا پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. لفظ اللہ کلام سے پہلے پیش آ رہا ہے، لفظ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے. آئین کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. یہاں پہ بھی لام ال کا جو ہے نا وہ حذف ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی حذف کا قاعدہ ہے کیونکہ لام ال جو ہے حذف ہو گیا. ادغام شمسی ہو رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے والرسول شد ہے، را پہ تو را موٹا پڑا جا رہا ہے. میں نے بتایا تھا کہ را کے اوپر شد ہو یعنی را مشدد ہو اور اس کے اوپر فتح ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے. را کے اوپر فتح ہو تو موٹا پڑا جاتا ہے. را ساکن ما قبل ساکن فتح ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے. اسی طرح را ساکن ما قبل ساکن دمہ ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے. اسی طرح را کے اوپر دمہ ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے اور را مشدد کے اوپر دمہ ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے. اور انشاءاللہ میں را کی جو باریک حالتیں ہیں وہ بھی بتاؤں گی. یہاں پہ واو مد ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. باقی سارے لفظ باریک پڑے جا رہے ہیں، ان کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. یہاں پہ اظہار شفیہ، یہ تو آپ کو اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا کیونکہ میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بھی را دیکھیے، را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو را کیا ہے موٹا پڑا جا رہا ہے کیونکہ را ساکن ما قبل دمہ ہے. جب را ساکن ما قبل دمہ ہوتا ہے تو بھی را موٹا پڑا جاتا ہے. حرکات کو جلدی سے ادا کریں گے. واو کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پہ کلمہ قرآن میں حروف مد کے بعد سکون عارضی ہے تو یہاں پہ بھی مد عارض وقفی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ وقف کی صورت میں دیکھا جائے تو وقف اشمام بھی ہو رہا ہے، وقف بالاسکان بھی ہو رہا ہے کیونکہ پیش پہ نا جو ہے وقف بالاشمام بھی ہوتا ہے، وقف اسکان بھی ہوتا ہے، وقف روم جو ہوتا ہے وہ زیر پہ ہوتا ہے. وَالسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. بہت خوبصورت یہ آیت ہے. حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے. حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حروف مدہ کون سا ہے. دیکھیے یہ حروف مدہ ہے واو مدہ. اس کے بعد سبب مدہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ ہو رہی ہے مد منفصل جیز، بڑی مد بھی اس کو کہتے ہیں. اور اس کی مقدار جو ہے توسط ہے. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ. مشدد کا غنہ کریں گے. مغفرۃ، غین کو موٹا پڑھیں گے اور را بھی موٹا پڑھیں گے. اب کیوں موٹا پڑھیں گے یہ میں بتا چکی ہوں. میم مشدد کا غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. اچھا جی، یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے نون کا را میں ادغام ہو رہا ہے. ادغام صغیر متقاربین ناقص نون کا را میں. اچھا جی، را کے اوپر کیا ہے؟ را کے اوپر فتح ہے یعنی را مشدد کے اوپر فتح ہے تو را پر پڑا جا رہا ہے یعنی موٹا پڑا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی اظہار شفی ہو رہی ہے. نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، اظہار ہلکی ہو رہی ہے. نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے آئین آ رہا ہے. آئین اگلا جو ہے اس کو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے. را ساکن ما قبل فتح ہے، را موٹا پڑھیں گے. دعاد کے اوپر پیش ہے، دعاد بھی موٹا پڑھیں گے یعنی دعاد موٹا بھی ہے. اچھا جی، الف باریک پڑھا جا رہا ہے. اچھا، الف کا جو ہے نا ایک اور قاعدہ، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اگر الف سے ما قبل لفظ باریک ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا، اور الف کے اگر ما قبل لفظ موٹا ہے تو الف موٹا پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیے ما قبل ہا جو ہے باریک لفظ ہے تو الف باریک پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ لام ال کا ادغام ہو رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے میم پہ کھڑی زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ قائم مقام مدہ ہے. اسی طرح واو پہ کھڑی زبر ہے تو الف مدہ کا قائم مقام مدہ ہے. تو اس کو ہم نے ارضها السماوات ایسے پڑھنا ہے. والارض یہاں پہ لام ال کا اظہار ہو رہا ہے، لام ال پڑھا جا رہا ہے. اور را ساکن ما قبل فتح ہے، را موٹا پڑھا جا رہا ہے، دعاد بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے. اعدت للمتقین.
عین وسط الحلق سے ادا ہو رہا ہے. اب شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. قوف یہاں پہ موٹا پڑھا جا رہا ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے, حروف مدہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ وقف کی صورت میں وقف روم ہو رہا ہے, اور مد کی صورت میں یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہا ہے. کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی. یہ دیکھیے یا کیا ہے, کلمہ قرآنی ہے, اس کے اوپر سکون عارضی ہے, تو کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو, یا کیا ہے, حروف مدہ ہے, اور اس کے بعد جو زبر ہے نا, اس پہ ہم نے دیکھیے اس کو ہم نے سکون عارضی میں بدل دیا, جزم کے ساتھ بدل دیا, تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہا ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. یا مد ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. نون ساکن تنوین کا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. قاف کو موٹا پڑھیں گے, واو مد ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ بھی لام ال کا حذف ہو رہا ہے. فی السراء, اور یہاں پہ بھی حذف کا قاعدہ ہے, کیونکہ ویسے یہ تھا فاضح یا فی, لیکن یہاں پہ یا مد جو ہے اس کا بھی حذف ہو گیا. فس آگے فا کو سین کے ساتھ ملا لیا. یہاں پہ مد متصل واجب ہے. اب یہاں پہ بھی بڑی مد ہو رہی ہے, اور کون سی ہے مد متصل واجب, تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ مد متصل واجب ہے, کیونکہ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. فی السراء والضراء, اب یہاں پہ بھی مد متصل واجب ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. اب یہاں پہ دعات بھی موٹا پڑا جا رہا ہے, را بھی موٹا پڑا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی را موٹا پڑا جا رہا ہے. اب را موٹا کیوں پڑا جا رہا ہے, اب یہ آپ مجھے بتائیں گے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, اب دیکھیے حرکات کو جلدی سے پڑھیں گے. یہاں پہ بھی لام ال کا اظہار ہو رہا ہے, کش والا کاف بریک پڑھیں گے. زوا موٹا پڑا جا رہا ہے, یا مدہ ہے, اور لام ال کا پھر اظہار ہو رہا ہے. غین پھر موٹا پڑا جا رہا ہے. یہاں پہ یا لین ہے, تو یا لین نرمی سے پڑھتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زبر ہو, یہ دیکھیے یا ساکن سے پہلے زبر ہے. والعافین, یہاں پہ بھی لام ال کا اظہار ہو رہا ہے, سارے لفظ باریک پڑے جا رہے ہیں. عین وسط الحلق سے ادا کریں گے. یہاں پہ نون مشدد ہے, ناک میں آواز لے کر جائیں گے. عن الناس, الف مد ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے, تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی لام ال کا اظہار ہو رہا ہے, اور یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہا ہے. کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد سکون عارضی, اور یہاں پہ وقف بیر روم ہو رہا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. والذین, شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. زال نرمی سے پڑھیں گے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. زال نرمی سے پڑھا جا رہا ہے, اور یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے. واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یہاں پہ بھی الف مدہ ہے. اظہار ہلکی, نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے. زوا موٹا پڑا جا رہا ہے, لیکن نرم حروف ہے. یہاں پہ بھی مد منفصل جائز ہے. حروف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے. اظہار شفی ہو رہا ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا کہ اظہار شفی کیوں ہو رہا ہے, اس کا کیا قاعدہ ہے. ذکر اللہ, یہاں پہ بھی لفظ اللہ کلام سے پہلے پیش آ رہا ہے, تو لفظ اللہ کلام موٹا پڑا جا رہا ہے. یہ سارے لفظ باریک ہیں. غین موٹا پڑا جا رہا ہے, پھر فا باریک ہے, اور را موٹا پڑا جا رہا ہے. اب یہاں پہ را موٹا پڑا جا رہا ہے, اس کے اوپر پیش ہے, اور واو مدہ ہے. واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. زال نرم حروف ہے, پھر واو مدہ ہے, اور باقی حروف باریک پڑے جائیں گے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
نون کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام صغیر متقاربین ناقص، نون کا یا میں غین موٹا پڑا جا رہا ہے، فا باریک پڑھیں گے، را موٹا پڑا جا رہا ہے، یہاں پہ را کو ہم ملائیں گے زال کے ساتھ، وَمَن یغفر الذنوب، یہاں پہ بھی لام ال کا ادغام ہو رہا ہے، الا اللہ، لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کلام موٹا پڑا جا رہا ہے، یہاں پہ اظہار شفی ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفی ہوتا ہے، یسرو، اب دیکھیے را مشدد ہے، موٹا پڑا جا رہا ہے، سواد میں موٹا پڑا جا رہا ہے اور سواد میں سیٹی کی ساؤنڈ ہے، جیسے یسرو علی، عین گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، لام پہ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، عین گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہاں پہ بھی اظہار شفی ہو رہا ہے، عین گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ وقف بالاسکان، وقف بالاشمام اور وقف روم ہو رہا ہے، اور یہاں پہ مد کی صورت میں کلمہ قرآنی میں حروف مد کے بعد سکون عارضی ہے تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہا ہے۔